دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کیا وجہ ہے کہ تمام وحشی جانور اور چڑیاں اور درندے وغیرہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، اور کیا وجہ ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ملائکہ سے بہتر ہیں اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، اور خلق اور ان کے حالات میں اختلاف کا سبب، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، ان کی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام وحشی جانور اور پرندے اور درندے بلکہ تمام مخلوق الہی پہلے آپس میں میل ملاپ اور اختلاط رکھتے تھے، مگر جب آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو ان میں نفرت پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے ڈرنے لگے اور ہر ایک صرف اپنی شکل و صورت والوں سے ملنے لگا۔ عبداللہ بن سنان نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا بتائیں، ملائکہ افضل ہیں یا بنی آدم؟ آپ نے فرمایا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل دی بغیر شہوت اور خواہش کے، اور جانوروں کو شہوت و خواہش دی بغیر عقل کے، اور بنی آدم کو دونوں چیزیں دیں۔ پس جس کی عقل خواہش پر غالب رہے گی وہ ملائکہ سے بہتر ہے، اور جس کی شہوت و خواہش عقل پر غالب رہے گی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے مجمع میں آئے اور فرمایا، ایھا الناس، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، تو جب اس کی معرفت حاصل کریں گے اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے بندے کی بندگی سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ پھر ایک شخص نے کہا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر اہل زمان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت ان لوگوں پر فرض ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ یہ جان لیں کہ اللہ وہ ہے جس نے کسی زمانہ کو بغیر امام معصوم کے خالی نہیں چھوڑا، پس جس نے اللہ کی عبادت بغیر حجت خدا کو تسلیم کیے ہوئے کی، اس نے گویا غیر اللہ کی عبادت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے مخلوقات کو کس لیے پیدا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو عبث پیدا نہیں کیا اور نہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا کیا، نیز اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی کے مستحق بن جائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منفعت حاصل کرنے یا ان کے ذریعے اپنے سے کسی مضرت کو دور کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو نفع پہنچائے اور انہیں ابدی نعمتوں تک پہنچا دے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حمد اس خدا کی جو تمام انبیاء کا پیدا کرنے والا ہے، بحیثیت موجد کے، اور ان کا اختراع
کرنے والا ہے، پہلے پہل کسی اور کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ صرف اپنی حکمت اور قدرت سے، ورنہ اس کو اختراع کہنا درست نہیں ہوگا، اور کسی نمونے کے ذریعے نہیں ورنہ اس کو ایجاد کہنا درست نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی حکمت اور اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے جو چاہا اور جیسا چاہا کیا، یکتائی کے ساتھ۔ عقلیں اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتیں، وہم و خیال اس تک نہیں پہنچ سکتے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، وہ کسی پیمانے سے ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ ساری تعبیریں اس کے سامنے ہیج، ساری نگاہیں اس کے سامنے بے سود، اس میں صفات کا الٹ پھیر کرنا گمراہی ہے، وہ بغیر کسی حجاب کے اندر ہے، وہ بغیر کسی پردے کے پردے میں چھپا ہوا ہے، وہ بغیر دیکھے پہچانا جاتا ہے، بغیر اس کی صورت کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، بغیر جسم کے اس کی توصیف ہوتی ہے، نہیں کوئی سوائے اللہ کے، وہ کبیر و متعال ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو نکالا تاکہ ان سے اپنی ربوبیت اور ہر نبی کی نبوت کے اقرار کا عہد و میثاق لے، اور ان سے سب سے پہلے جس میثاق کا عہد لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ کی نبوت کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، ذرا دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ آدم نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ذرات کی شکل کے اندر آسمان کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ آدم نے کہا، پروردگار، میری اولاد کتنی زیادہ ہے، تو نے انہیں کس لیے پیدا کیا، اور تو ان سے یہ عہد و میثاق کس بات کا لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کا کہ یہ صرف میری ہی عبادت کریں گے اور عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ آدم نے کہا، پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ان میں سے بعض ذرے بعض سے بڑے ہیں، اور بعض میں چمک زیادہ ہے اور بعض میں چمک کم ہے، اور بعض میں تو چمک بالکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمام حالات میں ان کا امتحان لوں۔ آدم نے کہا، پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بات کرو، تمہاری روح تو میری ہی پیدا کردہ روح ہے، مگر تمہاری فطرت میری قانونیت کے خلاف ہے۔ آدم نے کہا، اے پروردگار، کاش تو ان سب کو ایک طرح کا، ایک پیمانے کا، ایک طبیعت کا، ایک سرشت کا، ایک رنگ کا پیدا کرتا، انہیں ایک ہی مقدار میں عمر، ایک ہی مقدار میں رزق دیتا، تاکہ کوئی ایک دوسرے سے برسر پیکار نہ ہوتا اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتا اور کسی چیز پر آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اگرچہ تم میری روح کی وجہ سے گویا ہوئے، مگر اپنی ضعف فطرت کی وجہ سے وہ کچھ کہہ گئے جس کا تمہیں علم نہیں۔ سنو، میں خالق عالم و دانا ہوں، میں نے اپنے علم کی بنا پر ان کی خلقت میں فرق و اختلاف رکھا، میری مشیت سے ان پر میرا حکم چلے گا، اور میری ہی تدبیر و تقدیر پر یہ لوگ گزراں کرتے رہیں گے، میری خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور جنت کو ان لوگوں کے لیے پیدا کیا
جو ان میں سے میری عبادت اور میری اطاعت کریں گے اور میرے رسولوں کی اتباع کریں گے، اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری ذریت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، بلکہ تمہیں اور ان لوگوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں بھی آزماؤں اور ان لوگوں کو بھی آزماؤں کہ دار دنیا میں دوران حیات اور قبل موت میں سے تم میں سے کون ہے جو از روئے عمل بہتر ہے، اور اسی بنا میں نے دنیا و آخرت و حیات و موت و اطاعت و معصیت و جنت و جہنم کو پیدا کیا۔ اس طرح اپنی تقدیر اور اپنی تدبیر میں اور میرا وہ علم جو ان لوگوں پر نافذ ہے اس میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی صورتوں کو، ان کے اجسام کو، ان کے رنگ کو، ان کی عمروں کو، ان کی روزی کو، ان کی اطاعت کو، ان کی معصیت کو ایک دوسرے سے مختلف رکھوں گا۔ لہٰذا ان میں کسی کو سعید، کسی کو شقی، کسی کو بینا، کسی کو نابینا، کسی کو پستہ قد، کسی کو دراز قد، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو دولت مند، کسی کو فقیر، کسی کو کافر، کسی کو فرما بردار، کسی کو نافرمان، کسی کو صحت مند، کسی کو مریض، کسی کو مرض کے ساتھ، کسی کو بغیر تکلیف کے قرار دیا، اس لیے کہ جب کوئی تندرست کسی مریض کو دیکھے تو اپنی صحت و عافیت پر میرا شکر ادا کرے، اور جب کوئی مریض صحت مند کو دیکھے تو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے صحت دوں، اور میری آزمائش پر صبر کرے تو میں اسے اجر خیر عطا کر دوں۔ اگر کوئی دولت مند کسی فقیر کو دیکھے تو میری حمد کرے اور میرا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی فقیر کسی دولت مند کو دیکھے تو مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے سوال کرے، اور اگر کوئی مومن کسی کافر کو دیکھے تو اس بات پر میری حمد کرے کہ میں نے اسے ہدایت دی۔ میں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ انہیں آزماؤں، خوشحالی و بدحالی میں، صحت مندی بیماری میں، اور کسی کو عطا کر کے اور کسی کو منع کر کے، اور میں اللہ ہوں اور میں مالک ہوں، میں قادر ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی تمام تدبیر و تقدیر کو جاری کروں اور جو چاہوں تبدیلی کر دوں، چاہوں تو جس چیز کو مؤخر کیا ہے مقدم کر دوں اور جس چیز کو مقدم کیا ہے مؤخر کر دوں۔ میں اللہ ہوں، جو چاہوں کر گزروں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں، میں اپنے بندوں سے ان اعمال کی باز پرس کروں گا۔ کتاب الشرائع، شیخ صدوق علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 63۔